السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کروڑ پتی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ سن 2907 کے زمانے میں سائنسی ترقی عروج پر پہنچ گئی تھی۔ وہ اس وقت ٹائم ہال کے ایک ٹب میں لیٹا ہوا تھا۔ ٹائم ہال حکومت نے آج سے 500 سال پہلے قائم کیا تھا۔ یہاں معاوضہ لے کر خواہش مند افراد کو ان کی بتائی ہوئی مدت کے لیے منجمد کر دیا جاتا تھا۔ شروع میں اس کی فیس کم رکھی گئی تھی۔ بعض لوگ جنہیں کوئی لا علاج مرض ہوتا تو وہ اس خیال سے منجمد ہونا پسند کرتے تھے کہ جب ان کا مرض کا علاج دریافت ہو جائے گا تو انہیں ہوش میں لا کر ان کا علاج کر دیا جائے گا۔ اس کا نام احمد جلال تھا۔ عمر 45 سال تھی۔ کاروبار میں نقصان ہونے کی وجہ سے وہ بے حد مقروض ہو گیا تھا۔ جائیداد بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس کے بینک اکاؤنٹ میں زیادہ رقم نہیں بچی تھی۔ اس نے 2407 میں خود کو 500 سال کے لیے منجمد کروا لیا تھا تاکہ اس عرصے میں حالات سازگار ہونے کے بعد وہ اپنا کاروبار دوبارہ شروع کر سکے۔ احمد جلال نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں۔ وہ کسی نیم گرم محلول سے بھرے ہوئے ٹب میں لیٹا ہوا تھا۔ اچانک تیز روشنی سے اس کی آنکھیں چندیا گئیں۔ ٹب میں سے محلول کم ہونے لگا اور پھر بالکل ختم ہو گیا۔ پھر اسے ٹب سمیت ایک مشین میں لے جایا گیا جہاں روشنی بہت کم تھی۔ وہاں گرم بھاپ میں سے اسے گزارا گیا۔ اب وہ مکمل ہوش میں تھا۔ مشین نے اسے نہایت نرمی سے اٹھا کر بستر پر لٹا دیا۔ 500 سال بعد اسے گویا دوبارہ زندگی ملی تھی۔ احمد جلال کے قریب سفید گاؤن پہنے ہوئے ایک ڈاکٹر اور عملے کے کچھ لوگ کھڑے تھے جو مختلف مشینوں سے اس کا معائنہ کر رہے تھے۔ اس دوران اسے ایک کیپسول پانی سے کھلایا گیا اور ایک انجیکشن اس کے بازو میں لگا دیا گیا۔ پھر سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ ڈاکٹر کے معاون نے پوچھا، تمہارا نام احمد جلال ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں یہی نام ہے میرا۔ معاون نے اسے بتایا، منجمد ہوتے وقت تمہاری عمر 45 سال تھی، اب اس میں 500 سال کا اضافہ ہو گیا ہے۔ وہ مسکرایا، میں شکر گزار ہوں۔ اس سے دوسرا سوال کیا گیا، تم تجارت پیشہ طبقے سے تعلق رکھتے تھے؟ اس نے جواب دیا، ہاں میں 2407 میں کلاش ہو چکا تھا اور بڑی مشکل سے میں نے ٹائم ہال کی فیس جمع کرائی تھی۔ کچھ رقم جو بچی تھی وہ ایک بینک میں جمع کرا دی تھی۔ سوال کرنے والے نے پھر کہا، ٹھیک ہے، اگر تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو، تمہیں کچھ پوچھنا ہے؟ جلال جلدی سے بولا، میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کنٹری بینک اب بھی موجود ہے یا نہیں، کیونکہ اس میں میری کچھ رقم ہے۔ معاون نے جواب دیا، میں ابھی شعبہ اطلاعات سے معلوم کرتا ہوں۔ کچھ دیر بعد اسے بتایا گیا کہ کنٹری بینک کی کئی ہزار شاخیں قائم ہو چکی ہیں اور وہ پرانے زمانے کے تمام کھاتے ان میں اب تک محفوظ ہیں۔ اسے یقیناً رقم کی ضرورت ہوگی۔ اگر وہ چاہے تو اس بینک کی کسی بھی شاخ سے اپنی رقم نکلوا سکتا ہے۔ احمد جلال کے پوچھنے پر اسے بینک کی قریبی شاخ کا پتہ بتا دیا گیا۔ احمد جلال وہاں سے باہر نکل آیا۔ اسے سڑکوں پر تمام لوگ بہترین تراش خراش کے سوٹ میں دکھائی دیے۔ احمد جلال بڑی حیرت سے ارد گرد بدلا ہوا ماحول دیکھتا ہوا اس بینک کی طرف جا رہا تھا جس کا پتہ اسے دیا گیا تھا۔ جلد ہی وہ بینک کے سامنے جا پہنچا۔ بینک کی عمارت انڈے جیسی تھی، اس پر رنگ بھی ویسا ہی کیا گیا تھا۔ وہ بینک میں داخل ہوا اور چاروں طرف غور سے دیکھنے لگا۔ اسے کسی ذمہ دار آدمی کو تلاش کرنا تھا جس سے وہ اپنے سینکڑوں سال پہلے کے کھاتے کے بارے میں معلوم کر سکے۔ سب سے پہلا کاؤنٹر کیشیئر کا تھا۔ اسے دیکھ کر احمد جلال کی ہنسی چھوٹ گئی۔ کیشیئر پانی کے بلبلے جیسے ایک شفاف ہول کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ بلبلے کے اندر نوٹوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ وہ نوٹ چمکدار پلاسٹک کے تھے۔ وہ کاؤنٹر کے سامنے رکھے ہوئے اسٹول پر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ میری آواز بلبلے کے اندر بیٹھے کیشیئر کے کانوں تک پہنچ بھی سکے گی یا نہیں۔ آخر اس نے کنکار کر گلا صاف کیا
اور بلند آواز میں بولا 2407 میں میں نے اس بینک میں 1000 روپے سے اکاؤنٹ کھولا تھا۔ اس وقت شرح منافع 5% سالانہ تھی۔ میرا خیال ہے کہ اب تک یہ شرح کافی بڑھ گئی ہوگی۔ جواب میں کیشیئر کی آواز سنائی دی جی ہاں، گزشتہ سال 100 برسوں میں یہ شرح اوپر نیچے ہوتی رہی ہے۔ جلال نے پوچھا کیا آپ میرا کھاتہ دکھا سکتے ہیں کہ اس میں کتنی رقم موجود ہے؟ کیشیئر نے خوش اخلاقی سے کہا جی ضرور، کیوں نہیں، آپ کو صرف 30 سیکنڈ انتظار کرنا پڑے گا۔ کیشیئر نے احمد جلال سے اکاؤنٹ نمبر پوچھ کر کمپیوٹر کو دے دیا اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔ اس دوران بلبلے کے اندر رنگ برنگی روشنیاں جلتی نظر آئیں۔ ٹھیک 30 سیکنڈ کے بعد کیشیئر نے آنکھیں کھولیں اور مسکرا کر احمد جلال کی طرف دیکھا۔ تجسس نے احمد جلال کو بے چین کر دیا تھا۔ کیشیئر اسے بتا رہا تھا مبارک ہو جناب، آپ کا کھاتہ اب تک جاری ہے اور اس میں 1,84,44,742 روپے موجود ہیں۔ احمد جلال بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے کیشیئر کی طرف جھک کر ہکلاتے ہوئے پوچھا کہ کتنی رقم بتائی آپ نے؟ کیشیئر نے دوبارہ رقم بتائی 1,84,44,742 روپے۔ احمد جلال نے ایک لمبی سانس لی اور بولا کیا میں اس میں سے کچھ رقم نکلوا سکتا ہوں؟ کیشیئر بولا کیوں نہیں جناب۔ احمد جلال آنکھیں بند کر کے کچھ دیر غور کرتا رہا، پھر بولا میں 50,000 روپے نقد لینا چاہتا ہوں۔ کیشیئر نے ایک کاغذ اس طرف بڑھایا۔ احمد جلال کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس شفاف کھول کے میں سے کیشیئر کا ہاتھ آسانی سے باہر نکل آیا تھا۔ اسے حیرت زدہ دیکھ کر بھی کیشیئر کے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں ابھرے۔ احمد جلال کے پوچھنے پر کیشیئر نے بتایا کہ میں اس کھول میں موجود ہر چیز کو باہر نکال سکتا ہوں، لیکن باہر سے کوئی چیز اس کے اندر اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتی جب تک اندر بیٹھا ہوا شخص خود نہ چاہے۔ اس پر گولی کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے اس دور کی یہ بہت مفید ایجاد ہے۔ احمد جلال نے کاغذ ہاتھ میں لے کر دیکھا۔ کاغذ پر چھپائی بڑی عجیب روشنائی سے ہوئی تھی۔ اس میں سے روشنی نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ جلال نے کیشیئر کی بتائی ہوئی جگہ پر دستخط کر کے کاغذات سے واپس کر دیے۔ کیشیئر نے وہ کاغذ کمپیوٹر کے حوالے کر دیے۔ بلبلے کے اندر پھر روشنیاں جھلملاتی نظر آئیں۔ کیشیئر کی آواز آئی ٹھیک ہے جناب، اگرچہ اتنے طویل عرصے میں آپ کے دستخط ذرا سے مختلف ہیں، لیکن کمپیوٹر نے مہربانی کرتے ہوئے اسے صحیح تسلیم کر لیا ہے۔ پھر کیشیئر نے بلبلے میں سے رقم اس کی طرف بڑھا دی۔ اس نے شکریہ کہہ کر نوٹ جیب میں رکھے اور بینک سے باہر نکل آیا۔ وہ خوشی سے گنگناتا ہوا صاف ستھری سڑک پر چلا جا رہا تھا۔ اب وہ خود کا شہر کا امیر ترین آدمی سمجھ رہا تھا۔ 50,000 روپے اس کی جیب میں تھے اور تقریباً 2.25 کروڑ روپے بینک میں موجود تھے۔ وہ اپنے زمانے سے 500 سال آگے نکل آیا تھا۔ یہ دور اس کے لیے نیا تھا، لیکن زبان اور بول چال میں زیادہ فرق نہیں آیا تھا۔ اب جلال کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، اس لیے اب وہ شاہانہ انداز میں زندگی گزارنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس وقت وہ جس جگہ سے گزر رہا تھا اس کے دائیں جانب ایک گول سی عمارت نظر آ رہی تھی۔ عمارت میں خاصا ہجوم تھا۔ وہاں سے نکلنے والے لوگوں کے ہاتھوں میں پلاسٹک کے تھیلے دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ کوئی شاپنگ سینٹر ہے جہاں ضرورت کی ہر چیز دستیاب تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے بوسیدہ کپڑوں پر ڈالی اور عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ عمارت میں داخل ہو کر اس نے چاروں طرف دیکھا۔ یہاں ایک نئی دنیا آباد تھی، رنگوں سجی ہوئی مختلف چیزوں کی خوبصورت دنیا۔ یہ امیرانہ انداز سے ادھر ادھر دیکھتا رہا کیونکہ اس کی جیب میں 50,000 روپے موجود تھے۔ وہ اپنی مرضی سے ہر چیز خرید سکتا تھا۔ احمد جلال نے مسکراتے ہوئے سوچا کہ ماضی میں اس نے بڑا تکلیف دہ وقت گزارا ہے، اب اس دور کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ وہ ایک بڑی رقم کا مالک بن چکا تھا جو اس کی ساری عمر کے لیے کافی تھی۔ وہ ایک کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا جہاں نیلے رنگ کا مخصوص لباس پہنے ایک سیلز مین کھڑا ہوا تھا۔ احمد جلال کو دیکھ کر وہ بولا فرمائیے جناب، کیا خریدنا پسند کریں گے؟ احمد جلال نے گردن اٹھا کر کہا ویسے تو مجھے بہت سی چیزیں خریدنی ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپنے لیے کپڑے خریدنا چاہتا ہوں۔ سیلز مین بولا جناب، ہمارے ہاں ڈیزائن کے سلے ہوئے کپڑے موجود ہیں۔ احمد جلال نے شوکیس میں رکھی قمیض پر نظر ڈالی اور ایک قمیض کی طرف اشارہ کر کے کہا ٹھیک ہے، اسے پیک کر دو۔
کیا اسے بہتر کپڑے کی کوئی اور قمیض ہوگی؟ سیلز مین بولا، دراصل یہ سستی چیزوں کی دکان ہے، اس لیے ہم… ٹھیک ہے، جلال بے پرواہی سے بولا اور جیب سے 50,000 روپے کی گڈی نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ کیا قیمت ہے اس کی؟ سیلز مین نے عام سے انداز میں جواب دیا، بہت سستی قمیض ہے جناب، اس قمیض کی قیمت صرف 3 لاکھ روپے ہے۔ احمد جلال کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ کیا 3 لاکھ روپے؟ اور وہ غش کھا کر گر پڑا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کے ساتھ ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔